سرنامہ کلام پہ جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں مالک کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے جس نے موت کو بھی خلق فرمایا اور زندگی کو بھی خلق فرمایا۔ آگے رب کائنات مقصد کو بیان کرتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیا انسان تجھے خلق کرنے والی ذات تو مالک کائنات کی ہے، اپنی خلقت کے بارے میں سوچ کہ تجھے رب کائنات نے کیوں پیدا فرمایا۔ وہ رب کائنات خلقت کا سبب خود بیان فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزمائیں اور پرکھیں اور امتحان لیں کہ کون نیک اعمال کر کے واپس پلٹ رہا ہے۔ یہ اصول کائنات کی ہر قوم کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ پھر رب کائنات سورہ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیہ کریمہ نمبر 40 ہے، اس میں اگر غور کریں تو رب کائنات فرما رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ وہ تمام سابقہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب اترا، رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ عذاب ہم نے بے سبب نہیں اتارا، یا وہ عذاب اتار کر ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ مالک فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان ساری قوموں کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کے بدل میں۔ من ارسل علیہ حاسبا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر طبقہ کی طرف ارسلنا، پہلے ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، جب ان کو سمجھ نہیں آئی ارسلنا علیہ حاسبا، تو پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ تو گویا سامعین محترم جو اشارہ یہاں سے مل رہا ہے کہ جن اقوام پہ بھی عذاب آئے ہیں، کسی قوم پہ آندھی آئی، کسی پہ پتھروں کی بارش آئی، کسی کو پانی کے سیلاب میں مارا گیا، اگر کسی کے ذہن میں جائے کہ یہ رب کائنات نے معاذ اللہ ان پہ ظلم کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس تصور کو یہاں پر مٹا دیا۔ میرے اللہ نے فرما دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان اقوام نے جرم اتنے بڑے کیے، ان اقوام نے گناہ اتنے بڑے کیے، اور ان اقوام نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، جس ظلم کے بدلے میں وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ یہی تصور رب کائنات نے سورۃ التوبہ میں سمجھایا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 70 ہے۔ یہاں رب کائنات فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ۔ مالک کائنات یہاں اقوام کا نام لے کے ذکر کر رہا ہے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ۔ اللہ رب العزت ان ساری اقوام کا ذکر فرما رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس ان قوموں کی خبریں نہیں پہنچی؟ کون سی قومیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم
اور قوم شعیب علیہ السلام، آگے اللہ فرماتے ہیں وہ خبر کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں آتاتہم رسولہم بالبینات، کہ ہم نے واضح نشانیوں کے ساتھ ان کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے۔ ہم نے واضح نشانیاں دے کر ان کی طرف اپنے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے واضح نشانیاں دے کر، معجزات عطا کر کے ان اقوام کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لیکن ان اقوام نے ان رسولوں کی نافرمانی کر دی، ان کو جھٹلا دیا۔ جب جھٹلایا تو ظلم انبیاء پر نہیں کیا، ظلم اپنی جانوں پر کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انبیاء کو جھٹلا کر ظلم اپنی جانوں پر کیا۔ یہی سبب تھا جس سبب سے ان اقوام پہ اللہ کا عذاب اتر آیا۔ تو سامعین محترم اگر غور کریں، سب سے پہلا نقطہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جن قوموں پر بھی اللہ کا عذاب اترا ہے، وہ اللہ نے ان قوموں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان قوموں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی، انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے۔